اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی آیات کو مس کرنا یعنی اس کی عبارتوں کو چھونا، اس کے حروف، اس کے نکات، اس کی حرکات کو مس کرنا، اور اسی طریقے سے پروردگار عالم کے اسم جلالہ، اسم مبارک کو چھونا، اور معصومین کرام کے اسماء مبارکہ کو چھونا طہارت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ یعنی انسان اگر قرآن مجید کی آیتوں کو مس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے طہارت حاصل کرے، وَإِلَّا یہ مس کرنا حرام شمار ہوگا۔ لیکن بعض مقامات پر اسماء مبارکہ اور آیات قرآنیہ کو چھونا اور مس کرنا حرام شمار نہیں ہوتا۔ 5 موارد ان میں سے بیان کروں گا۔ ایک مورد یہ کہ جب آپ آیات قرآنیہ کو موبائل کی اسکرین کے ذریعے سے یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یا ٹیلی ویژن کی اسکرین کے ذریعے سے اگر مس کرتے ہیں تو یہ مس کرنا حرام شمار نہیں ہوتا۔ دوسرا مورد، جب آیات قرآنیہ کو آپ آئینے کے سامنے رکھیں اور آئینے پر جو ان اسماء مبارکہ اور آیات قرآنیہ کی جو پرچھائی پڑتی ہے تو آئینے پر ان پرچھائی کو چھونا حرام شمار نہیں ہوتا۔ تیسرا مورد، اگر آپ ان اسماء مبارکہ اور آیات قرآنیہ کے اوپر سلیکون رکھ دیں، پلاسٹک رکھ دیں، یا کوئی کپڑے کے ذریعے سے اگر آپ مس کر رہے ہیں تو یہ مس کرنا بھی حرام شمار نہیں ہوتا۔ چوتھا مورد، اگر کسی اسکرین پر کسی پینافلیکس کے ذریعے سے، کسی بینر کے ذریعے سے اس پر اگر آیات قرآنیہ درج ہیں اور ان آیات قرآنیہ کی پرچھائی اور سایہ جو پڑ رہا ہے تو اس سائے کو چھونا بھی حرام شمار نہیں ہوتا۔ 5واں مورد، اگر کوئی لفظ جو قرآنی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی طریقے سے غیر قرآنی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے تو ایسا لفظ اگر غیر قرآنی طور پر استعمال ہو رہا ہو تو اس لفظ کو چھونا اور مس کرنا حرام شمار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر لفظ جنت قرآن مجید کے طور پر اگر استعمال ہو رہا ہے، اگر آیت کے عنوان سے اگر اسے لکھا جا رہا ہے تو اسے مس کرنا حرام شمار ہوگا۔ لیکن اگر کسی کا نام جنت ہو تو اس لفظ کو چونکہ غیر قرآنی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے لہٰذا اگر اسے مس کیا جائے تو یہ حرام شمار نہیں ہوگا۔ یا ایک اور مثال فرعون کی لے لیجئے، اگر فرعون، لفظ فرعون قرآن کے طور پر لکھا جا رہا ہے تو اسے چھونا حرام شمار ہوگا طہارت کے بغیر۔ لیکن اگر یہی لفظ فرعون نقل تاریخ کے طور پر بیان ہو رہا ہے، کسی داستان کے طور پر لکھا جا رہا ہے، جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ وآلہ السلام کی جو ہے وہ سیرت کے طور پر اگر فرعون کا تذکرہ ہو رہا ہے تو چونکہ یہ غیر قرآنی استعمال ہے تو لہٰذا اگر یہاں پہ لفظ فرعون کو چھوا یا مس کیا جائے تو یہ چھونا یا مس کرنا بغیر طہارت کے حرام شمار نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں احکام شریعہ کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔